یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، حضرات علماء کرام، صاحبزادہ والے شان، دیگر تمام اولیاء کرام جس محفل میں موجود ہیں، سب سے نہایت بادب انداز میں اجازت مانگتے ہوئے عرض کرتا ہوں، فقیر کے ذمہ ایک روکھا مضمون لگایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی ہم سنی حنفی رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔ بہت اچھے۔ اس سلسلے میں تھوڑی بہت عرض کروں گا، چونکہ مضمون مشکل ہے اور ماشاءاللہ آپ ہمارے جو عوام ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور کس حال میں ہے۔ لوگ ہمیں کھائے جا رہے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا ہمارے خلاف کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے تو کہتے ہیں کوئی نہیں، ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے صحیح ہے۔ تو اس لیے میں تھوڑا سا عرض تو کروں گا، پتہ نہیں وہ آپ کے مزاج شریف کے مطابق بات آتی ہے کہ نہیں آتی، تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں میں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، تو آپ کی برکات و فیوزات اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت اور اصحاب کے ذریعے سے تمام جہان میں پھیلائی۔ انہی برکات و فیوزات میں سے مجتہدین کرام ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اور امام ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے بارے میں اولیاء کرام نے کیا کیا فرمایا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب مستطاب کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ نبی کی قبر پر میں معتکف تھا، اور وہاں پر میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا، نیند آ گئی۔ نیند میں دیکھتا ہوں کہ سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ بغل میں ایک شخص تھا جسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا لگتا تھا گھسیٹ کر لا رہے ہیں۔ اس کی انگلیاں تو زمین پر لگ رہی تھی، نشان پڑ رہا تھا، لیکن باقی اس کا پورا پاؤں نہیں لگتا تھا، بالکل کمزور حضور کے ہاتھ میں جھولتا ہوا آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون صاحب ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہارا امام ہے ابو حنیفہ۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اس بات سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں اور ان کو اپنا امام مانتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اور سرکار فرما رہے ہیں تمہارا امام ہے ابو حنیفہ۔ داتا صاحب اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ اس خواب میں میں نے کیا دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں بات یہ تھی کہ امام ابو حنیفہ کا پاؤں زمین پر کیوں نہیں لگ رہا تھا۔ پاؤں لگنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اپنے ارادے سے چل رہے ہیں، لیکن پاؤں نہ لگنے کا مطلب یہ تھا کہ ابو حنیفہ کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہے، جو رسول اللہ کا ارادہ ہے وہی ابو حنیفہ کا ارادہ ہے۔ عزیزان گرامی، ادھر ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت ہے۔ پرلا فریق ان کو بہت مانتا ہے، سمجھ گئے نا، انہیں بہت مانتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تو میں 2 سال حرمین شریفین میں رہا، 1 سال خود مدینہ طیبہ میں رہا،
کہتے ہیں میں روزانہ روزہ شریف پر حاضری سرکار کے بارگاہ میں دیتا تھا اور جاگتے ہوئے سرکار مجھے زیارت تک فرمائے گا۔ پھر وہاں آپ نے کیا پایا؟ بات ادھوری رہ گئی۔ فرماتے ہیں میں مکہ شریف بھی رہا ہوں، مکہ شریف میں نے ایک برکت حاصل کی کہ 12 ربیع الاول شریف کی رات کو، نہیں بھی میں فوٹو نہیں کھنچوایا کرتا معذرت جی درشی پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کی رات تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والا مکان تھا، مکے کے اولیاء اور علماء اکٹھے ہو کر وہاں مجلس میلاد پڑھ رہے تھے، اور کہتے ہیں میں بھی اس میں شریک ہوا تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی، تو میں نے دیکھا کہ انوار جو ہیں آسمان سے اتر کر اس مجلس میں آ رہے ہیں، نور چمک رہے ہیں۔ میں نے مزید غور کیا، مراقبہ کیا، یہ نور کس چیز کا ہے؟ پتہ چلا کہ فرشتے ہیں جو میلاد کی محفل میں نیچے اتر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ شاہ ولی اللہ نہ صرف میلاد کیا کرتے تھے، میلاد کو اچھا سمجھتے تھے، بلکہ اس میں شریک بھی ہوتے تھے، اور اس میں یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اس مجلس میں نازل ہوتے تھے۔ تو یہ کس کا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں، تو یہ فیصلہ کرنا ہے ہم نے ہیں کس کے وہ۔ اچھا، اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں روضہ شریف پر حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوا تو میرے دل میں یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت علی رضی اللہ، تو سرکار نے میں نے عرض نہیں کی، حضرت شاہ صاحب نے عرض نہیں کی کہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر عمر افضل ہیں اور علی بعد میں۔ پتہ چلا کہ حضور کو دل کے عقیدے کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہوئی نا ایک بات، اب دوسری سنیے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں حدیثیں پڑھ کے ذرا تھوڑی سی یہ جذبات پیدا ہو گئے تھے، یار حدیثیں ماننی چاہیے، یہ اماموں کے پیچھے لگنے کا کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں میرے دل میں کچھ خیالات پیدا ہونے لگے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شاہ ولی اللہ صاحب سے کہ تم اپنے 4 اماموں میں سے کسی امام کے مذہب پر رہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی پیارے انداز میں فرمایا کہ 4 امام میں سے شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، ان میں سے کسی کے مذہب پر رہو، ان سے باہر مت نکلو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت جماعت، اہل سنت والجماعت کو یا واجماعت کو ہو، لیکن ہے نا وہ سنی، اصل سنی جو ہے، ول ڈالنے سے اور ول نہ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اصل سنی ہیں وہ ان 4 مذہبوں کے اندر ہیں، جو ان 4 مذہبوں سے باہر ہیں وہ اصل سنی نہیں ہے۔ تو جناب علی فرماتے ہیں کہ میں سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، جب 4 میں سے حضور ایک کی فرما رہے ہیں تو بھی امام شافعی کا مذہب اختیار کرنا۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ امام شافعی کا مذہب حدیثوں کے زیادہ مطابق ہے، تو میں امام شافعی کے مذہب پر رہوں گا۔ تو یہ سوچ کے کہتے ہیں پھر میں حاضر ہوتا رہا سرکار کی بارگاہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نگاہ فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے علاقے میں جو مذہب زیادہ پایا جاتا ہے تم اس مذہب کی اتباع کیا کرو، اور اس علاقے میں زیادہ مذہب پایا جاتا تھا حنفیوں کا، وہ رہنے والے تھے دہلی کے، تو پتہ چلا کہ دہلی پاکستان سب ایک ہی مذہب ہے، یعنی حنفی بن کے رہو۔ اب ان کے دل میں تو خیال آیا ہو کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ حدیث شریف سے مطابق امام شافعی کا مذہب ہے، تو یہ کیا سرکار فرما رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری اور مسلم کے زمانے میں جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کے زمانے میں جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ان میں سب سے زیادہ جو میرے سنت سے مطابقت رکھتی ہیں وہ ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگردوں کا مذہب ہے، ابو یوسف اور محمد کا مذہب میرے بخاری اور مسلم کے زمانے کی حدیثوں سے زیادہ قریب ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بات میری سمجھ میں آ گئی، انوار و فیوضات کی تجلی ہوئی تو میں اس بات کو سمجھ گیا۔ فرماتے ہیں اگر اللہ نے مجھے توفیق دی اور کوئی وقت ملا تو میں انشاءاللہ کتاب لکھوں گا جس میں یہ بات پائی جائے گی کہ اصل مذہب جو ہے حدیث کے مطابق وہ صرف امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین کا مذہب ہے۔ تو عزیزان گرامی بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو بات یہ نکلی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرما دی کہ یہ مذہب جو ہے اس کو رکھو اور اسی پر قائم رکھو۔ لوگ اس کو کچھ خواب بھی بیان کرتے ہیں کہ جی وہ ایک صاحب کو خواب، تو ایک بزرگ نے وفات پائی، امام بخاری نے وفات پائی، تو جناب یہ ہوا کہ جی اس نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں کھڑے، تو یہ ثابت ہوا کہ جی وہ یہ حنفی مذہب ٹھیک نہیں بلکہ کوئی اور مذہب ہونا چاہیے، کیونکہ امام بخاری شافعی مذہب کے تھے۔ اچھا تو دیکھیے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی، ایک صاحب جو تھے کافی عرصے بعد، کئی مہینے 6 مہینے بعد تقریباً مکہ شریف سے تشریف لائے اور بریلی شریف آئے اور پوچھا کہ بھئی میں نے امام احمد رضا سے ملنا ہے، وہ کہاں ہیں؟ بھئی وہ تو وفات پا گئے، وہ تو 6 مہینے ہو گئے۔ کیا ہے وفات پا گئے؟ کیا بات ہے، آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ واقف ہیں ان کے دوست ہیں؟ مگر نہیں، میری کوئی واقفیت نہیں، میں تو صرف خواب دیکھ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ سرکار کس کے انتظار میں ہیں؟ پتہ چلا کہ بریلی کے احمد رضا کا انتظار سرکار فرما رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا بریلی کہاں ہے؟ پتہ چلا ہندوستان میں ہے، تو میں زیارت کرنے چلا آیا کہ چلو بریلی جا کے دیکھتا ہوں، مگر میری قسمت میں نہیں تھا، سرکار تو انتظار کر رہے تھے ان کی واپسی پر، اور میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی وہ وہاں ہیں، تو میں یہاں دیکھنے آیا، لیکن وہ پہلے تشریف لے گئے تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ فضل و یہ فضیلت جو ہے صرف شافعیہ کے لیے نہیں ہے، یہ حنفیہ کے لیے بھی فضیلت ہے، اور یہ بات وہاں پائی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی انتظار فرماتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ کبھی بھی کسی ایسے اپنے امتی کا جنازہ بھی پڑھا کرتے تھے جو دور دراز ہوتا تھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کے پاس حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ معاویہ بن معاویہ آپ کے صحابی ہیں؟ یہ معاویہ بن ابی سفیان نہیں ہیں، یہ اور تھے، یہ بہت بزرگ آدمی ان سے پہلے تھے۔ تو کہتے ہیں معاویہ بن معاویہ فوت ہو گئے، یا رسول اللہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں تو میں آپ ان کو سامنے کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے معاویہ بن معاویہ کی نعش مبارک سامنے کر دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر آپ نے وہیں نماز جنازہ پڑھائی۔ اچھا یہ وہ سامنے کیوں لائی گئی؟ سامنے اس لیے لائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر جنازہ سامنے نہ ہو، جنازہ غائب ہو، تو نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اسی لیے ہم حنفی کہتے ہیں کہ غائب کا نماز جنازہ نہیں ہوا کرتا، لیکن یہ بات جو ہے لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے، یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حالانکہ ان کے مذہب میں شہید کا نماز جنازہ ہی نہیں تھا، وہ تو شہید کا نماز جنازہ جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن یہ ان کی بڑے چالاک مذہب ہے، جدھر جاتے ہیں یہ ان کا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یہ حنفی نہیں ہے، یہ شافعی، ایسا نہیں۔ جس ملک میں چلے جائیں جہاں سنی زیادہ کسی مذہب کے پیروکار ہوں، اسی مذہب کی مخالفت کرتے ہیں تاکہ کوئی ان کو سمجھے یار نئی بات آئی ہے، کوئی تو مل جائے گا ان کے ساتھ، ان کا طریقہ یہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو عزیزان گرامی بات یہ ہو رہی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت مقرب اور نہایت پسندیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بزرگ کو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قدم اٹھاتے تھے تو اسی جگہ وہ بزرگ قدم رکھتے تھے۔ یہ تو بات ہوئی ٹھیک ہے کہ جس جگہ حضور قدم اٹھائے وہاں قدم رکھتے تھے، یعنی پیروی کرتے تھے، وہ یہ بتاتا ہے۔ لیکن بات اور ہے، ایک تو وہ ہے جہاں سے حضور قدم اٹھائے وہیں قدم رکھے، ایک وہ ہے جو زمین پر اپنا قدم رکھتا ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدھر لے جاتے ہیں ادھر جاتا ہے، اور وہ امام ابو حنیفہ ہے۔ عزیزان گرامی یہ 2-4 باتیں میں بیان کرنے آیا ہوں، تو بتانا تو میں نے یہ ہے کہ یہ اب بات ہوئی رفع دین کی۔ رفع دین کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا، اس میں چاروں امام میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہاتھ نہیں اٹھانے، اور کچھ علماء کہتے ہیں اٹھانے۔ اب بات یہ ہے کہ امام مالک میں یہی کہتے ہیں۔ میں ابھی ایک کتاب لا رہا تھا، میں گھر چھوڑ کے بھول آیا ہوں، اس میں گرجاک کے ایک مولوی صاحب ہیں خالد صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے جز رفع دین، تو اس میں انہوں نے بڑا زور لگایا کہ دیکھیے جی ہماری رفع دین کہاں کہاں ثابت ہے۔ وہ لکھ رہے تھے کہ سوائے امام حنیفہ اور کوفے والوں کے اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے رفع دین چھوڑ دی ہو۔ حالانکہ ان کی اپنے بڑے کی کتاب لکھی ہے
علامہ شوقانی ان کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے کتاب لکھی نیل الاوطار، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ امام مالک رفع دین نہیں کیا کرتے تھے، پتہ چلا کہ رفع دین نہ کرنے والے صرف کوفہ کے نہیں ہیں، مدینہ والے بھی رفع دین نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں ان کی چوٹی کی دلیل یہ ہے کہ جی دیکھیے آپ پتہ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ 10 صحابہ کرام تھے، 10 صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، ان میں سے ایک ابو حمید ساعدی، ابھی وہ جاکی صاحب لکھ رہے تھے، خالد جاکی صاحب، کہ ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، اس نے تو پتہ نہیں کیا وہ کباڑا کیا، کہتا ہے ان میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھی، اس کو شرم نہیں ہے بکواس کرتے ہوئے کہ عائشہ صدیقہ بھی ان 10 کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، جو بھائی ام المومنین سے پردہ فرماتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں حضور 10 کے اندر وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ہے ادب ان کی۔ تو اس میں یہ ہے بھائی کہ 10 صحابہ موجود تھے، تو ابو حمید ساعدی نے کہا میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز کو جانتا ہوں، یہ ابو رفع دین ثابت کرنے کے لیے۔ اچھا بھی دیکھنا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب نماز پڑھی تو رفع دین کیا، رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے، سمجھ گئے آپ؟ تو حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کو سنوا دیا۔ اب یہ ان کی حدیث ہے، اس کو وہ کہتے ہیں صحیح حدیث ہے، اس کو ماننے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کیسے حل ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ 10 صحابہ رفع دین جو ہیں وہ مان رہے ہیں کہ رفع دین کرنا چاہیے، ابو حمید ان کو چیلنج کر رہے ہیں صحابی کہ جی تم رفع دین نہیں کرتے تو کرنا چاہیے۔ تو وہی بات یہ ہے کہ ابو حمید ساعدی کہہ رہے ہیں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں حضور کی نماز کیسے ہے، اگر وہ 10 رفع دین کرتے ہوتے تو ابو حمید ان 10 کو کیوں کہتے تھے؟ تو پھر تو سب کو کہنا چاہیے تھا۔ پتہ چلا کہ وہ 10 صحابہ کرام رفع دین نہیں کرتے تھے، اس لیے ابو حمید ساعدی صحابی نے کہا بھئی تم کیوں نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے جو تم نہیں کرتے وہ میں نے دیکھا ہے، میں کرتا ہوں۔ تو 10 صحابہ کرام کے روبرو انہوں نے کہا تو دیکھنا یہ کہ وہ 10 صحابہ جو تھے زیادہ عالم تھے یا یہ زیادہ عالم تھے؟ ان 10 میں ایک حضرت ابو ہریرہ تھے اور ایک اور دوسرے جو تھے وہ ابو ہریرہ کے علاوہ حضرت معاذ بن جبل تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے زیادہ فقیہ معاذ بن جبل ہے، اور ابو ہریرہ کے حافظ حدیث ہونے کو تو پرلا فری بہت زیادہ مانتا ہے، کہتے ہیں وہ ساری حدیثیں ہماری آئی ان سے ہیں۔ تو امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں ہیں، اور وہ بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے حضور کی نماز کا ستی، میں جانتا ہوں۔ ان کو کیسے پتہ چل گیا یہ نہیں جانتے؟ وہ آخر رفع دین اگر کرتے ہوتے تو ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ نہیں رفع دین کرتے تھے تب انہوں نے اعتراض کیا کہ حضور کی نماز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں جہاں 10 گواہ ہوں حضور کے کہ حضور رفع دین نہیں کرتے تھے، ہم بھی نہیں کرتے، اور ایک گواہ کہتے ہیں سرکار کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ 10 کے مقابلے میں ایک کی گواہی معتبر نہیں ہوا کرتی۔ سبحان اللہ۔ اذان گرامی آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ یہ ان کی بیان سب سے بڑی حدیث ہے۔ ایک حدیث اور بھی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے بھی رفع دین فرماتے تھے اور نماز میں اٹھتے ہوئے رکوع سے بھی رفع دین فرماتے تھے۔ کیا کہنا ہے، بڑی بات ہوئی، آگے بڑھاتے کچھ تھوڑا سا۔ کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز رہی یہاں تک کہ آپ کو اللہ کے پاس پہنچے، اللہ کے پاس پہنچنے تک حضور اسی طرح نماز پڑھتے رہے، انہیں ساری زندگی سرکار اسی طرح پڑھتے رہے۔ دیکھیں جی آپ تو سنیے گا نعت کا بند ہو گیا، ہمارا منہ بند کر دیا۔ جناب یہ دیکھیے اتنی جھوٹی حدیث روئے زمین پر انہوں نے کہیں رکھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کوئی آسمان کے عرش پر نہیں رکھی ہوئی، بازار میں عام ملتی ہے، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس فقیر نے یہاں بیٹھ کر 27 برس اپنے مرشد کریم غزالی اعظم کی روحانیت کے سائے میں یہاں مسلم بیٹھ کر پڑھائی ہے اور یہ حدیثیں پڑھا رہا ہے، لیکن نعرہ رسالت فیضان غزالی زمان، فیضان غزالی زمان علامہ مفتی محمد اقبال سعیدی، جامعہ اسلامیہ انوار العلوم۔ اچھا جی، تو عزیزان گرامی بات صرف میں بتانی تھی آپ کو کہ میں نے یہ ساری حدیثوں کی کتابیں پڑھی ہیں، ادھر ادھر دیکھا ہے، اس پورے گلستان کے اندر
ان پھولوں کی بہار کے اندر کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ملی جس میں لکھا ہو کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک رفع دین کرتے رہے. یہ سارا جھوٹ ہے, اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جھوٹ کو گلے سے لگائے بیٹھے. اللہ ان پر رحم فرمائے, ان کو ہدایت دے, یہ کہہ سکتا ہوں میں. تو عزیزان گرامی یہ بات ہے. دوسری وہ کہتے ہیں جی دیکھیں رفع دین کرنا جو ہے, کوئی تو کہتا ہے ضروری ہے, واجب ہے, کوئی کہتا ہے جی نہیں واجب تو نہیں ہے, نہیں یہ سنت ہے. ہم میرا ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا تو مولوی صاحب آئے تو میں نے پوچھا جی پہلے یہ بتائیں کہ جس رفع دین پر آپ مناظرہ کرتے ہیں یہ مسئلہ اصولی ہے کہ فروعی ہے؟ وہ جس مناظر کو لے آئے تھے وہ سارا دن بات کرتا رہا تو اس نے آخر میں کہا ہاں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ رفع دین کرنا جو ہے مستحب ہے. میں نے کہا اگر یہ مستحب فیصلہ ہو گیا, مستحب اس کو کہتے ہیں جو کرے اس کو ثواب ہے, نہ کرے گناہ کوئی نہیں. تو پھر تم مانو کوئی گناہ نہیں, کیوں پیچھے پڑے ہو کہ نماز میں کرو تو گناہ ہوتا ہے, نماز میں اگر فائدہ نہیں تو گناہ ہوتا ہے, یہ کیوں کہتے تھے؟ تو زور تک مناظرہ کرتا رہا. جب زور کے وقت ہو گیا تو اس نے کہا یہ بات یہ ہے میں تو ہارا اور میں ہماری طرف سے کوئی اور مناظرہ ہے. اس نے زور کی نماز پڑھی, زور کے بعد چھٹی کر دیا. عبدالحکیم میں مناظرہ ہو رہا تھا تو عبدالحکیم میں جب وہ دوسرے مولوی کو لے آئے تو ایک مفتی صاحب کہلاتے تھے, وہ دیوبندی سنائے, وہ بنے تھے اہل حدیث بنے تھے, ان کو لے آئے. تو وہ جب آئے تو بڑے تم تراک سے آئے, کہنے لگے اب میں بات کروں گا. میں نے کہا بات سنو, تم جو بات کرو گے کس اصول پر کرو, پہلے یہ بتاؤ کہ یہ مسئلہ اصولی ہے کہ فروعی ہے. کہنے لگا یہ نہیں, یہ اصولی نہیں ہے, نہ اصولی کوئی شے ہے نہ فروعی کوئی شے ہے. میں اصولی کو بھی نہیں مانتا, فروعی کو بھی نہیں مانتا. میں نے کہا ٹھہر, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اصولی مسئلہ ہے, اصول کے معنی اعتقاد کا مسئلہ. حضور کا خاتم النبیین اور آخری نبی ہونا اصولی مسئلہ ہے. تم کہتے ہو اصولی کچھ نہیں ہوتا, اس کا مطلب حضور کو آخری نبی نہیں مانتے. تو فقیر نے کہا کہ حضور کو خاتم النبی نہیں مانتے. وہ تھا گلہیر, گالیاں دینے کا ماہر, وہ مشہور آدمی ہے ان کے ہاں, اب بھی ابن قاسم میں پڑھاتا ہے. تو اس پر اس نے کہا جی تم تو جھوٹے ہو, تم تو خاتم النبیین کہہ رہے ہو, حضور تو خاتم النبیین ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے تو خاتم کہا نہیں اور تم کہہ رہے ہو نہیں آپ نے خاتم کہا. میں نے کہا میں نے نہیں کہا. کہنے لگا نہیں آپ نے کہا ہے. میں نے کہا نہیں کہا. کہنے لگا اگر آپ نے نہ کہا تو میری شکست ہو گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, یہ دوبارہ چلاؤ بھائی, یہ ٹیپ چل رہے تھے. میں نے ٹیپ ریکارڈر دوبارہ چلا. ٹیپ ریکارڈ چلنے میں نے کہا ٹھہرو, فیصلہ کون کرے گا؟ وہ ایک انہوں نے نیا, جس گھر میں ہم گئے بیٹھے تھے اس کا ایک لڑکا تھا, اس کو نیا انہوں نے حدیث بنایا تھا. فیصلہ کون کرے گا؟ میں نے کہا کہ تم نے کہا ہے کہ میں نے سچ کہا یا تم نے سچ کہا ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ انہوں نے نہیں دیکھیں گے. میں نے کہا دیکھیں کیا, یہ لڑکا کھڑا ہوا یہ فیصلہ کرے گا کہ میں نے خاتم کہا یا خاتم کہا ہے. یہ جاہل آدمی اس کو کیا بتا. اور میں نے کہا بچہ تمہیں زبر اور زیر کا پتہ نہیں چلتا کہ ٹیپ پر زبر پڑ رہا ہے ٹیپ پر زیر پڑ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی لگتا ہے پتہ کیوں نہیں چلتا. تو میں نے کہا سنو بھائی. تو میں نے چلا دیا ٹیپ ریکارڈ. جب چلا تو میں نے پوچھا ہاں ابھی بتاؤ جھوٹا کون ہے؟ اس نے اس کی طرف اشارہ کیا, یہ بیٹھا ہے. جب اس نے کہا یہ بیٹھا ہے تو میں نے کہا ہاں بھائی اب کس نے بات کرنی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں اب بات کروں گا, آگے بات کروں. میں نے آگے کیسے کروں گا؟ جھوٹے سے کوئی مناظرہ ہوتا ہے؟ تم کوئی مناظرہ, کوئی مولوی ہو, عالم ہو, جھوٹے آدمی ہو, تم سے کوئی مناظرہ نہیں, بات ختم ہوئی. وہ پھر منہ بسور کے بیٹھ گیا کیونکہ اس کو تو ویسے ہی ختم ہو گیا تھا جی. تو یہ تھی بات عزیزان گرامی. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ مسئلہ اصولی ہے کہ فروعی ہے. تو اس میں ان کے بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے مستحب کا ہے, اس سے زیادہ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مفکر اسلام صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی.
अच्छा भाई, ये तो माशाल्लाह पर्चियाँ काफ़ी सारी आ गई, तो किस किस को हम पर्ची को रखेंगे चुप करके सुन लें। एक साहब कहते हैं जिस हदीस में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ैज़न करते तो उसका क्या जवाब है? उसका जवाब मैं अर्ज़ करता हूँ भाई। उसका जवाब यह है कि ये हदीस मुवत्ता इमाम मालिक में भी है और ये हदीस अबू दाऊद शरीफ में भी है, और ये दोनों हदीस की मोतबर किताबें हैं, सियासता में शामिल है, उसमें पढ़ाई जाती है मदरसों में। तो भाई उसमें ये है कि हज़रत नाफे ने से उनके शागिर्द इमाम मालिक ने पूछा कि क्या हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर जो थे दूसरी तकबीर पहली तकबीर जितना हाथ उठाते थे? तो उन्होंने कहा नहीं, बल्कि दूना हाथ, जितना हाथ कंधे तक उठाते थे पहली बार, तो दूसरी बार उससे कम उठाते थे। पहली बार तो हम भी हाथ उठाते नहीं उठाते भाई, तो उनका बाद वाले हाथ कम उठाते थे। कितना उठाते थे? अबू दाऊद शरीफ में है, उनके शागिर्द इब्न जुरैज ने पूछा हज़रत नाफे से, जो उनके शागिर्द थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के, ये आप जरा इशारा करके मुझे बता दें कि कहाँ तक इब्न उमर हाथ उठाते थे। तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द हज़रत नाफे ने हाथ उठाए तो कहते हैं फर्राफ़ाहुमा इला सदियैन और दून ज़ालिका, तो अपने हाथों को छाती यानी पिस्तानों तक उठाया, निपलों तक, या उससे भी नीचे रखा। अल्लाह ने गिरामी मसला वाज़ेह हो गया कि छाती से नीचे हाथ उठाना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर जो है उनका मज़हब ये है कि नाफ से ऊपर हाथ बांधे जाए। अब जब हाथ नाफ से ऊपर बंधे हुए हों और वो जनाब हाथ उठाएं तो पहुंचे यहाँ तक, तो ये यहाँ तक पहुंच गया, इसको रफ़ाइदान कहते हैं। रफ़ाइदान तो यहाँ तक होती है, तो यहाँ तक तो आए नहीं, तो यहाँ जब हाथ बंधे हुए यूँ किया तो वो तो हाथ खोलते ही हाथ यहाँ तो पहुँच ही गए। तो कहते हैं कि वो पस्तानों से नीचे थे, तो पस्तानों से नीचे जो हाथ होगा वो हकीकतन रफ़ाइदान नहीं हुई बल्कि सूरतन रफ़ाइदान हुई। और फतावा अहले हदीस के अंदर उनका मौलवी लिखता है कि जी बात ये है कि किसी ने उनसे पूछा कि जनाब अली, हदीस शरीफ में नसाई शरीफ में हदीस लिखी हुई है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते भी रफ़ाइदान करते थे और सजदे से उठते भी रफ़ाइदान करते थे, आप ये हदीस क्यों नहीं मानते? आप सिर्फ रुकू में क्यों करते, सजदे में क्यों नहीं करते? उसका जवाब उसने दिया, भाई बात यह है कि ये रफ़ाइदान सूरी है, सूरतन है, हकीकतन नहीं है। तो अब हमारा जवाब भी सुन ले। अक्ल से ये बात साबित हो गई कि जो बात यहाँ, जो शख्स यहाँ हाथ बांधे हुए है वो अगर यूं करेगा तो पस्तान से नीचे तो रहेगा और क्या करेगा? खोल रहा है ना हाथ तो खोल ले उससे नीचे जाने के लिए। तो पता चला कि उसने जो हाथ खोले तो बता दिया कि अब्दुल्लाह बिन उमर यहाँ तक हाथ उठाते थे। बाकी रहा ये कि जी ये हदीस मरफू है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये भी सही नहीं। हज़रत इमाम अबू दाऊद अपनी किताब में लिखते हैं असहीहु अन्न कौल इब्न उमर मौकूफुन लैसा बिमरफूअन, वो फरमाते हैं सही बात ये है कि इब्न उमर की ये हदीस जो है ये हुजूर की हदीस नहीं है, मौकूफ है उन पर, उनका अपना फेल है और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं है। तो बात खत्म हो गई। अबू दाऊद वो है उनके बारे में उनके अम्मा कहते हैं अबू दाऊद वो है उनीना लहुल हदीस कमा उनीना दाऊद अल हदीद, जिस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नरम हुआ था, इसी तरह हजरत अबू दाऊद के लिए हदीस नरम कर दी गई। तो पता है उनको कह रहे हैं उनको उनके हाथ में हदीस जो है जिस तरह वो चाहे उधर बोलती है। तो अबू दाऊद कह रहे हैं खबरदार इस हदीस को मरफू ना करें, हुजूर की हदीस नहीं है। अगर तो बुखारी कहे तो भी ना मानना, मुस्लिम कहे तो भी ना मानना। तो अब अबू दाऊद अपने घर की खबर में तुम्हारे घर से आवाज आ रही है कि ये हुजूर की हदीस है ही नहीं। अच्छा ये एक का तो जवाब हो गया, दूसरी पर्ची देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4000 सहाबा के नाम भी रफ़ाइदान करते थे और वैल बिन हुजर की रिवायत मौजूद है और जाबिर बिन समरा की रिवायत है। भाई बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4000 भी रफ़ाइदान नहीं करते थे। हमारे पास सारी हदीसें मौजूद हैं और हम इसको पेश करते हैं और देख कर सकते हैं। ये सारा झूठ है जो यहाँ फैलाया गया है। और मैं बात करता हूँ, देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं हदीस की सबसे बड़ी 2 किताबें समझी जाती है बुखारी और मुस्लिम शरीफ फकीर को पढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल हो गए। तो उस हदीस की किताब में ये बात लिखी हुई है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए सहाबा के पास, तो सहाबा नमाज में रफ़ाइदान कर रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया माली
کیا وجہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ رفع کر رہے ہو، رفع دن کر رہے ہو، کانہا اذناب و خیر شمس، ایسے لگتا ہے جیسے کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر آرام سے کھڑے ہوا کرو، نماز کے اندر آرام سے کھڑے ہوئے۔ قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھی تھی، اللہ فرماتا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ تو ادب کیا ہے؟ حضور نے ہمیں سمجھایا، ادب یہ ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ سرکش گھوڑوں کی طرح نہ اٹھایا کرو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے بھاگیں گے ہم سے؟ آج وتر کے اندر ہاتھ اٹھاتے ہیں، عید کے اندر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اب بھاگیں گے تو کہاں تک بھاگیں گے؟ جناب علی بات یہ ہے، سرکار جس کو منع فرما رہے ہیں وہ ہے جس میں سرکش گھوڑوں کی طرح ہاتھ اٹھائے جائے۔ سرکش گھوڑے دم اٹھاتے تم ہاتھ اٹھاتے ہو، وہ کیا ہے؟ سرکش گھوڑا کیا کرتا ہے؟ سرکش گھوڑا اپنی پشت پر زین نہیں کسنے دیتا، وہ کسی کو سوار نہیں ہونے دیتا، جب کوئی قریب آتا ہے تو دم کھڑی کر لیتا ہے، اور جناب کبھی تو سر یوں مارتا ہے، کبھی یوں مارتا ہے، کبھی وہ اچھل کرتا ہے، اگلی ٹانگ اٹھا کے چھلانگ لگاتا ہے، کبھی پچھلی ٹانگ اٹھا کے مارتا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے، یہ ہے سرکش گھوڑا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکش گھوڑوں کی طرح دمیں نہ اٹھاؤ، اب اس طرح ہاتھ اٹھو جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ تو سرکار نے جس بات کو منع کیا ہے وہ سرکش گھوڑوں کی طرح ہے۔ گھوڑے اور بھی دمیں ہلاتے ہیں لیکن دم ہلانے کو نہیں فرمایا، بیل بھی دم ہلاتا ہے لیکن اس کا بیل کا آپ نے ذکر نہیں فرمایا۔ گھوڑے اور بھی ہوتے ہیں لیکن سرکش گھوڑے کو فرمایا ہے۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے کہ آئندہ نماز کے اندر تم رفع دین نہ کیا کرو۔ سمجھ گئے آپ نہیں سمجھے؟ تو ایک کہتے ہیں یہ اچھا یہ تو حدیث اور ہے جی، کیوں؟ حدیث میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم تؤمنون بایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، فرمایا کیا وجہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارے کرتے ہو جیسے کہ وہ دمیں ہوں سرکش گھوڑوں کی، نماز کے اندر سکون سے رہا کرو۔ تو اب اس میں کہتے ہیں دیکھا جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کے وقت صحابہ کرام جو تھے پہلے یوں کرتے تھے، جیسے آپ دیکھتے ہیں شیعہ حضرات یوں کرتے ہیں، تو سلام کے وقت پہلے یوں کرتے تھے، جب ایسے ہاتھ کر لیا سرکار نے فرمایا اس میں کیوں اشارے کرتے ہو؟ یہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح۔ تو بات یہ ہے کہ حضور نے یہاں بھی وہی منع فرمایا، کیونکہ جب وہ سلام پھیرتے ادھر سلام پھیرا ادھر ہاتھ ہلایا، تو سر بھی ہلا اور ہاتھ بھی ہلا، سرکار نے اسے منع فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان چیزوں سے منع فرما دیا جس میں بدن بھی ہل رہا اور سر بھی اور ہاتھ بھی ہل رہے ہیں۔ ہم بھیتر میں جب کھڑے ہوتے ہیں ہمارا سر نہیں ہلتا نہ بدن ہلتا ہے، ہمارا صرف ہاتھ ہلتے ہیں، تو سرکش گھوڑوں کی طرح بات نہ ہو۔ اور جب ہم عیدین کی تکبیریں کہتے ہیں تو ہمارا بدن نہیں ہلتا، ہمارے صرف ہاتھ ہلتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عیدین کی تکبیروں میں بھی یہی بات ہوتی ہے، بدن ہلتا نہیں ہاتھ ہلتا ہے، ہاتھ ہلے اور بدن نہ ہلے وہ سرکش گھوڑوں کی طرح نہ ہوا۔ یہاں پر انہیں ایک بڑی بات کی تھی، یار تم تو بڑے گستاخ ہو، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام پہلے کرتے رہے تھے تم اس کے بارے میں یوں کہتے ہو سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ حضور فرما رہے ہیں، حضور خود فرما رہے ہیں جس بات کو، جس سے حضور جو بات حضور حکم دیں اس کا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہیں جو رسول دیں اس کو قبول کرو اور جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو پتہ چلا رسول جس بات کو حکم دیں ہم نے اسے ماننا لازمی ہوتا ہے ہم کو، اور رسول جس بات سے روکیں ہم کو رکنا لازمی ہوتا ہے۔ ہم نے فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں جتنا ہو سکے اس کو کیا کرو، جب کسی چیز سے روکوں تو اس سے پورا رکا کرو۔ پتہ چلا کہ رکنے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، حکم کی تعمیل میں تھوڑی حضور گنجائش دے رہے ہیں لیکن روکنے میں جو کوئی گنجائش نہیں ہے، اور حضور یہاں رفع دین سے روک رہے ہیں تو کوئی گنجائش حضور نے نہیں چھوڑی۔ حضور کی بات نہیں مانتے اور چار یاروں کی بات کرتے ہو، کلمہ چار یاروں کا پڑھتے ہو یا رسول اللہ کا پڑھتے ہو؟ جس کا کلمہ پڑھتے اس کو چھوڑ رہے ہو کہ کسی اور کی بات کر رہے ہو؟ یہی بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی حضرت عمر کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے جی، جیسے آپ سوچتے تھے قرآن ویسے اترتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سوچتے تھے ویسے قرآن اترتا تھا۔ اب یہاں آگ لگ جاتی ہے تم نے یہ کیوں کہہ دیا؟ تو پتہ چلا کہ بھائی ان کا ایمان کچھ اور ہے، ان کو کسی اور کے کلمہ پڑھنا یاد ہے، حضور کا کلمہ پڑھنا یاد نہیں۔ سرکار جو فرمائے تو وہ ان کو قبول نہیں ہے، اور کوئی اور کہے تو وہ جناب ان کو قبول ہوتا ہے۔ صحابی کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔
یہ حدیث ایک صاحب لکھ رہے ہیں اگر فائدہ منسوخ ہے تو کون سی حدیث یا کس قول یا قرآن کی کون سی آیت ثابت ہے، کون سی حدیث منسوخ ہوا، کس وجہ سے منسوخ؟ اگر منسوخ نہیں ہے تو بالکل یہ حدیث جو مسلم میں ہے کیا؟ یہ کسی جاہل نے یہ بات لکھی ہے، کیونکہ مسلم شریف جو ہے میں نے پہلے بتایا تھا یہ حدیث کی کتاب ہے، اور حدیث کی وہ سب سے اونچی کتاب میں 2 سمجھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ مسلم کی حدیث میں پڑھا تھا تو مسلم میں یہ کیا ہے کیا، یعنی یہ جھوٹ ہے، خل والا نہیں، یہ تو اس طرح کہنے والا جو ہے وہ مسلم کو حدیث کی کتاب نہیں مانتا، یہ کوئی جاہل تو کہہ سکتا ہے، کوئی اہل حدیث نہیں کہہ سکتا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ حدیث تو میں نے ابھی پڑھی تھی اور اس نے ابھی سنی نہیں ہے، کہتے کون سی حدیث منسوخ ہوا، یہ بھی بتاتا ہوں میں۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2000 نمازوں سے کے قریب پڑھی۔ اچھا ابھی یہ بتائیں کہ 2000 نمازیں جو ہیں دن میں ہوتی ہیں 5 نمازیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک دن میں 5 نمازیں، تو ایک مہینے میں کتنی ہوئیں؟ 150 نمازیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں 150 ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ ہو گئیں۔ تو اس کے بعد 12 مہینے میں کتنے ہو گئیں؟ 1500 نمازیں ہو گئیں، باقی بچی 500، تو وہ بچی 3-4 مہینے کی کل نمازیں۔ تو اس کا مطلب ہے 1 سال اور 3 مہینے جب رہتے تھے حضور کے وصال میں سے، تو جابر بن سمرہ نماز پڑھنے آئے ہی اسی وقت ہے۔ پتہ چلا کہ جابر بن سمرہ کی حدیث بالکل آخری حدیث ہے، اور جو آخری حدیث ہو تو اس سے منسوخیت ثابت ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین غزالی زمان حضرت قبلہ سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی زندہ باد۔ حضرت گرامی یہ کہتے ہیں اگر کسی مقلد کو اپنے امام کے قول کے خلاف صحیح حدیث مل جائے تو کیا مقلد اپنے امام کے قول پر عمل کرے گا یا صحیح حدیث پر عمل کرے گا؟ جیسا کہ امام اعظم کے نزدیک شوال کے 6 روزے مکروہ ہیں، لیکن صحیح حدیث میں ان کی بڑی فضیلت ہے، اور حقیقت بھی امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا چھوڑ بجایا تم نے۔ امام مالک تو حدیث کے امام ہیں، وہ اس حدیث کو روایت بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی بات یہ شوال کے روزے جو ہیں وہ تو ہیں لیکن عقیقہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ اب اپنے گھر کی خبر لو پہلے۔ اب بتاؤ کہ امام مالک نے حدیث کیوں نہیں مانی، اور جو امام مالک کی حدیث نہیں مانتے تم ان سے حدیث کیوں لیتے ہو؟ وہ شیکار ہے، وہ تو فاسق فاجر ہو گئے جس نے حدیث نہیں مانی، کم از کم کافر بھی نہیں کہا، جب فاسق فاجر تو کہو گے نا، اور فاسق فاجر کی حدیث معتبر نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ امام مالک جو ہیں وہ خود بھی اس حدیث کے خلاف کہہ رہے ہیں، اور تم جناب کہتے ہو وہ ہمارے امام ہیں، سیکا ہے، ان سے ہماری حدیث کی امامت چلتی ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ اتنے بڑے محدث جو ہے وہ حدیث کے خلاف کر جائیں تو تم ان کو کہتے ہو کہ وہ صحیح حدیث نہیں پائی ہوگی۔ اب بتاؤ کہ ان کو صحیح حدیث کا پتہ چلتا کہ نہیں چلتا تھا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ مجتہدین جو ہیں اصل میں حدیث صحیح کو پتہ ان کو چلتا ہے، ایرا غیرہ نتھو خیرہ کو نہیں چلتا کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے۔ اور یہاں کا ہمارے محدثین کا حال یہ ہے کہ ایک حدیث ہوتی ہے معلل، کیا کہا ہے میں نے؟ معلل، یہ لفظ یاد کریں، میم عین لام لام، معلل، عین کے بعد لام کا شد ہے۔ معلل حدیث کو کہتے ہیں جس میں کوئی خرابی ہو۔ تو اب یہ محدثین کا طبقہ جو ہے معلل کی ایک دو قسمیں، جلی اور خفی۔ معلل خفی اس کو کہتے ہیں جس کا پتہ نہ چل سکتا ہو، جو بڑا محدث کہہ دے یہ حدیث معلل ہے، کہتے ہیں اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ ارے تمہارے محدث اگر کسی حدیث کو کہہ دیں معلل ہے تو اس پر عمل نہیں ہوگا، حالانکہ وہ صحیح حدیث ہوتی ہے، اس کی سند صحیح ہوتی ہے، اس کا متن بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں معلل ہے۔ بھئی خرابی کیا ہے؟ بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں بس معلل ہے۔ جی وہ خرابی تو بتاؤ، کہتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے۔ یہ اصول حدیث میں، قوانین حدیث میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے، ان کے مدرسوں میں بھی ہمارے مدرسوں میں بھی یہ مشترک بات ہے۔ شرح نخبۃ الفکر جو ہے حدیث کی شرح کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ معلل وہ ہے جس معلل خفی وہ ہے جس کا علم اجلہ اور جلیل القدر محدثین کو ہوتا ہے، عام محدثین کو بھی نہیں ہوتا۔ وہ بظاہر صحیح ہوتی ہے لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں، کیونکہ جی فلاں محدث کہہ گیا ہے یہ معلل ہے۔ جی کو معلل کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ کہتے ہیں اس کا ثبوت کوئی نہیں دے سکتے۔
जब पूछा हमने ये अजीब बात है कि आप एक हदीस को रद्द कर रहे हैं और आप सबूत नहीं देते, उसकी उन्होंने एक अक्ली मिसाल दे दी। अब अक्ली मिसाल को ठकोसला कहता आपकी मर्जी, अगर कुरान हदीस कहें तो आपकी मर्जी। अक्ली मिसाल उन्होंने ये दी कि सुनार के पास ले जाए ना वो सोना और उसके पास ले जाए पीतल, तो उसके पास एक पत्थर होता है, उस पर उसको घिसता है, घिस के देखता है, कहता है भाई ये तो है पीतल और ये सोना है, ये घटिया है, ये असल सोना ये है, असल सोना से एक काम है, इसमें मिलावट है। करते हैं सुनार ऐसा नहीं करते? कभी देखा है आपने? सुनार इस तरह करते हैं। तो पता चला कि वो मुहद्दिसीन कहते हैं जिस तरह सुनार को पता चल सकता है कि ये सोना असली है कि नकली है, कानून कोई नहीं बता सकता, इसी तरह ये हदीस को भी हमारा मुहद्दिस अंदर से देख सकता है कि ये हदीस असली है कि नकली है। हदीस को तुम्हारा हक नहीं है कि तुम उसको असली कहो। जब हमारा मुहद्दिस कह दे हदीस असली नहीं है तो वो हदीस रद्द हो जाती है, वो मुअल्लल हो जाती है और मुअल्लल रद्द होती है। तो हुजूर हम यही कह रहे हैं कि हमारे अइम्मा जिस हदीस को कहने इस पर अमल नहीं है, उस पर अमल इसलिए नहीं किया जाएगा कि वो हदीस मुअल्लल होती है और मुअल्लल को तुम दरियाफ्त नहीं कर सकते, तो इमाम अबू हनीफा के मुकाबले में तुम कहाँ होते हो उसको दरियाफ्त करो और उनको तंज करो कि तुमने गलत कहा है। देखिए मुस्लिम शरीफ लिखी गई तो उन्होंने हाफिज अबू ज़ुरअ राज़ी को पेश की और अबू हातिम राज़ी को पेश की। ये दो मुहद्दिसीन गुज़रे बड़े बड़े इमाम बुखारी के ज़माने के, उनको पेश की। जिन हदीसों पर उन्होंने इतराज़ किया कि ये हदीसें मुअल्लल हैं, तो मुस्लिम ने वो सारी हदीसें निकाल दी। पता चला कि मुस्लिम को भी पता नहीं चला था कि ये हदीस मुअल्लल है कि नहीं है। उन्होंने जब एतराज़ किया तब पता चला कि ये हदीसें मुअल्लल हैं तो निकालनी चाहिए, निकाल दी उन्होंने। तो साबित हुआ कि हदीसें मौजूद होती हैं, सही कहलाती हैं, लेकिन इसके बावजूद उस हदीस पर मुहद्दिसीन कहते हैं हम अमल नहीं करते। तो तुम बताओ कि मुहद्दिसीन काफिर हुए या मुसलमान हुए या सुन्नी रहे या सुन्नत से बाहर निकल गए? अब ये फैसला आपने करना है। ये हो गया जी। एक और भी है, अबू हुमैद साहब ने चैलेंज किया था कि मैं तुम में से हुजूर की नमाज ज़्यादा जानता हूँ। उन्हें नमाज पढ़कर बताया, उन सब ने जिन्हें 10 में उनकी तस्दीक की हाँ तुम सच कहते हो। इस तरह आपकी बात बातिल हुई। बात यह है कि जी उन्हें तस्दीक क्या की है जब वो खुद नहीं करते थे। ये बताओ कि उन्होंने कहा कि हम आज से तौबा करते हैं, हम आज से फ़ायदा किया करेंगे, फिर तो बात हमारी बनती है। अगर उन्होंने तौबा नहीं की इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बात को सही नहीं समझा। अगर जब वो कहीं भी तुम सच कहते हो तो मतलब ये हुआ कि पहले हुजूर करते थे फिर बाद में छोड़ दी, तो तुम्हें पता नहीं है, हमें पता है हम नहीं करते। इसलिए कि अबू हुरैरा को तुम खुद कहते हो कि जितना हदीस का उन्हें नहीं था कितना किसी और साहबी को नहीं था। तो जब वो भी इसके साथ बैठे हुए हैं इसी मजलिस में और वो भी उनमें हैं जो फ़ायदा नहीं करते थे, तो फिर किसी और का क्या इतवार किया जाए? दूसरी पढ़े अल्लाह। अच्छा ये तो हो गया था। कुछ है कौन सी हिजरी मनसूख है? मैंने बता दिया कि सन 11 हिजरी से 1 साल और 3 महीने पहले हजरत जाबिर बिन समुरा बड़े हुए बालिग हुए और वो नमाज में आने लगे। तो उन्होंने हुजूर के साथ नमाजें जो पढ़ी हैं उन्हें गिन के बताया है कि 2000 नमाजें हैं। तो 2000 नमाजें 1 साल और 3 महीने में पूरी हो जाती हैं। तो साबित हुआ कि उन्होंने आखिर में 1 साल और 3 महीने पढ़ी थी। तो सन मुतय्यन हो गया कि उन्होंने 10 सन हिजरी के इब्तिदा में नमाजें शुरू की थी और 10 सन हिजरी वाले की बात में तुम नहीं मानते तो तुम्हें खुदा ही समझे कि अब मनसूख नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पर्चियों के जवाब हो गए। अच्छा अपने बच्चे दूसरी पढ़ी अल्लाह। फकीर को नमूनिया हो गया था, उसकी वजह से मेरी सांस नहीं रुकती, वो जरा खांसी भी तंग करती है। जो मुझसे हो रहा है मैं बयान कर रहा हूँ। रंगीनी तो मेरे से मुमकिन नहीं है, हज़रात की दुआ से 2-4 कलमे मैंने अर्ज कर दिए हैं। अब उसके बाद आइए कहते पंचतल पाक, वही पंचतल पाक क्यों कहते हैं, उनको मखसूस क्यों किया गया है जबकि दूसरे सहाबा भी पाक हैं? इसके बारे में वजाहत फरमाएं। बात यह है कि सहाबा तो सारे पाक हैं, लेकिन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जो साहब मुझे ये पर्ची देकर गए हैं उन्होंने कल परसों मुझसे ये हदीस पढ़ी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने जब ये आयत नाज़िल हुई थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کیا کیا کہ حضرت حسن کو بلایا اور آپ نے اپنی چادر پاک میں ان کو داخل کر لیا. حضرت حسن خود بخود آئے اور شریک ہو گئے, اور پھر ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کو لا کر بیچ میں بٹھا لیا. پھر حضرت علی ان کو بیچ میں بٹھا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, سیدہ فاطمہ, حضرت علی اور کون, حضرت حسن اور حضرت حسین, کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ, اور اللہ کی بارگاہ میں حضور نے عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا, یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت, تو ان کو پاک کر, اچھی طرح سے پاک کرنا. ثابت ہوا حضور نے 5 کے بارے میں دعا کی, یا اللہ ان کو اچھی طرح سے پاک کر دے, اس لیے ان کی پاکی کے برابر کسی کی پاکی نہیں. صحابہ باقی پاک ہیں, لیکن جن کی پاکی کی قرآن نے نص کر دی ہو ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ ان صحابہ کو, باقی صحابہ کو تم پاک کہتے ہو نا, بات ہے قرآن اللہ کے فرمانے کی. اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا اس کے نمبر زیادہ ہے, زیادہ نمبروں والے کو تھوڑے نمبروں والے کے ساتھ شامل ہے. ہاں جی ہو گیا. اچھا تو اب اس کے بعد تھوڑی سی عرض میں اور کر دوں کہ وہ ہے کہ نماز میں ہم سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے. آپ کو پتہ نہیں پڑتا ہے یا نہیں ہے, آپ کو بتا دوں میں, ہم امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے. کوئی بھی قرآن کی آیت امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں سمجھتے. صحیح مسلم شریف کے حدیث میں ہے, حضرت زید بن ثابت سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام بشیء فی شیء, امام کے ساتھ کھڑے ہوئے کسی چیز کو قرات نہیں کرنا, فی شیء کسی بھی رکعت کے اندر, یعنی نہ تو اس رکعت کے اندر جس میں امام آہستہ پڑھتا ہے, نہ ان رکعت کے اندر دن میں ہوتی ہیں اور نماز ہوتی ساری آہستہ ہے. کسی نماز میں بھی ہو تم نے امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا. یہ بات ہوگی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, یہ جلد اول میں موجود ہے, اور اس میں بڑی عجیب بات ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نماز پڑھا رہے تھے, پیچھے کچھ ان کے شاگرد نماز پڑھ رہے تھے, تو پیچھے سے کسی نے کہا اقرت الصلاۃ بالبر والزکاۃ, نماز قائم کی گئی ہے نیکی اور زکوٰۃ کے ساتھ. تو جب انہوں نے نماز پڑھا لی تو یہ بات ہوئی. انہوں نے فرمایا کس نے یہ بات کہی تھی نماز کے اندر؟ تو اس پر سارے چپ ہو گئے. آپ نے اپنے ایک شاگرد کی طرف اشارہ کیا, تم نے کہا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے تو نہیں کہا. پھر ایک شخص بولا, اس نے کہا حضور میں نے کہا ہے, میں نے یہ بات کہی ہے. ان کا تم لوگ نہیں جانتے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی تھی, تو سرکار نے ہمیں فرمایا کہ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو, اور جب امام قرات کرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی, تو جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو. اور اس میں ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, مسلم شریف میں لفظ ہیں جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو. اچھا جی, یہ امام مسلم صاحب جو ہیں, آپ کو ایک بات میں بتاؤں. بات یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں مخالف ہو گئے رفع دین کے. بات یہ تھی کہ عباسی خاندان میں ایک بادشاہ گزرا ہے, وہ ہو گیا تھا شیعہ, یہاں پلتا رہا ایران میں, تو یہاں سے کوئی شیعت لے گیا. پھر وہ وہاں معتزلہ اس کو مل گئے, مذہب اور فرقہ ہوتا تھا معتزلہ, وہ اس کے ساتھ ہو گئے. اس نے ان کو اپنا ہمنوا بنا لیا, کیونکہ ان کے عقیدے اور شیعوں کے عقیدے ملتے تھے. جب وہ آ گیا ان کے ساتھ تو معتزلہ نے اس پر اپنا اثر ڈالا کہ سنی سارے بھی مسلمان نہیں ہیں. تو انہوں نے جناب یہ شروع کر دیا کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے, اور یہ ایک مخلوق کو مخلوق نہیں مانتے. ارے منہ سے خود بولتے ہیں, ہاتھ سے خود لکھتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں مخلوق نہیں ہے تو لہٰذا یہ کافر ہوگا. تو اس نے کیا کیا, سب کو کسی کو قتل کرواتا, کسی کو مار مار کر مروا دیتا, کسی کو کیا, تو سب کو وہ مار پیٹ کرنے لگ گیا. تو بادشاہ مر گیا, اس کا پوتا پھر آیا اور پھر وہ سنی ہوا. تو یہ بادشاہ جو تھا اس نے یہ بات کی تھی, اور اس کے دور میں چونکہ محدثین پر بہت ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, تو ہوا یہ کہ حنفی بچ گئے. حنفیوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے بادشاہ صاحب جو ہم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں, تم کہتے ہیں نا بتوں کو ہاتھ سے بناتے ہو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی جو ہاتھ سے لکھتے ہیں ہم اس کو خدا کا نور نہیں کہتے.
جو بات ہم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اس کو خدا کا نور نہیں کہتے، لیکن جو کلام الہی ہے اس کو ہم اللہ کا نور مانتے ہیں۔ تو کلام الہی اور چیز ہے، ہمارے ہاتھ سے لکھا ہوا اور چیز ہے، اور ہمارے منہ سے بولا ہوا اور چیز ہے۔ یہ بات جب انہوں نے کہی تو بادشاہ نے ان کو تو چھوڑ دیا حنفیوں کو، اور باقیوں کو بھی پکڑ لیا، شکنجے میں کس لیا۔ تو اب یہ محدث جو تھے یہ دل میں جناب بور لیے بیٹھے تھے حنفیہ سے کہ ہم ان سے نمٹے گیا، وقت آنے دو ہم ان سے پتہ کر لیں گے۔ تو جو ہی جناب وہ ان کا اپنا دور آ گیا اور بادشاہ نے ان کو کہا ہاں جی تم محدثوں پر بڑا ظلم ہوا ہے، تم یوں پر لوگوں کو حدیثیں سناؤ۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی میں یہ رکھا کہ بھی کوئی حدیث ایسی حدیث کی کتابیں لکھو مگر خبردار کوئی حدیث ایسی نہ آنے پائے جس سے حنفیوں کا مذہب ثابت ہوتا ہو۔ چنانچہ ہوا یہ جناب، یہ حدیث کی کتابیں لکھی جا رہی تھی اور یہ حنفیوں کے خلاف پوری سازش ہو رہی تھی۔ تو جب امام مسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو چپ رہو، تو وہاں پر مسلم شریف میں یہ لفظ لکھے ہوئے متن کے اندر کہ وہ ایک صاحب بیٹھے تھے وہاں پر، ابو بکر ابن اخت ابی النضر، ابو النضر کے بھانجے ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیوں بیان کر رہے ہو حدیث؟ ڈانٹ کے کہا امام مسلم کو یہ حدیث کیوں بیان کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے کیوں نہ بیان کرو، ہیں اور بھی حدیث صحیح ہے، پھر ابو ہریرہ والے حدیث بھی بیان کرو، وہاں بھی تو اذا قرأ فانصتوا وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو امام مسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، جو بھی چاہے مدرسے آ جائے دیکھ سکتا ہے، اور لکھا ہوا ہے۔ امام مسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کو میں صحیح سمجھتا ہوں، اس کا راوی سلیمان بہت زیادہ حافظے والا ہے اور اس کے حافظے کا کوئی توڑ نہیں ہے، تو میں بہت بڑے محدث حافظ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور ثقہ کی حدیث ہے تو میں اس کو بیان کروں گا، تو میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، ہوا ان کی صحیح ہوگی لفظ ہے، یہ میرے نزدیک صحیح ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ تو اس پر نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو اہل حدیث کا امام ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ بات عجیب ہے، اصل میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مسلم نے بیان کیا، میں نے صرف یہاں وہ حدیثیں رکھی ہے متن میں سند وہ اس کی لاتا ہوں جن پر اجماع ہے۔ تو اجماع کیسے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو اجماع تو ہر حدیث پر تو اجماع نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے نواب صدیق حسن کہتا ہے اہل حدیث کا امام، یہ بات اصل میں یہ تھی اس زمانے میں ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی محدثین کی اور وہ چیک کرتی تھی حدیثوں کو، تو امام مسلم فرما رہے ہیں کمیٹی نے جو جن حدیثوں کی مجھے اجازت دی ہے ان کی تو میں سند بیان کرتا ہوں، اور جن کی اجازت مجھے نہیں دی ان کی میں سند بیان نہیں کرتا، اسی میں اذا قرأ فانصتوا کی سند تو بیان نہیں کر رہا، ان کی صحیح میرے نزدیک ہے صحیح، لیکن صحیح ہونے کے باوجود میں اس کی سند بیان نہیں کر رہا کیوں کمیٹی اجازت نہیں دیتی۔ پتہ چلا کہ کمیٹی بڑی جابر تھی اور اس نے جناب بڑا انتظام کیا ہوا تھا کہ خبردار حدیث کی کتاب میں کوئی حنفیوں کی حدیث نہ آنے پائے، یعنی اتنی بات بھی نہیں برداشت کر سکے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ حضور فرما رہے ہیں اذا قرأ فانصتوا اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی قرات کی جائے تو غور سے سنو اور چپ رہا کرو۔ اللہ تو فرمایا جب قرآن کی قرات چپ رہا کرو، لیکن وہ نہیں برداشت کر رہے کیونکہ کمیٹی کہتی ہے کہ خبردار ایسی کوئی حدیث نہ آنے پائے جو حنفیوں کے حق میں ہو۔ تو یہ جو کوشش ہمارے حق میں کی گئی ہے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا سارا زور جو تھا اس بات پر تھا کہ حنفیوں کے مذہب کو جھوٹا ثابت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کتابیں لکھو ان کی کوئی حدیث بیچ میں آنے نہ دیں۔ جی اس پر میں اور تو کچھ نہیں کہوں گا، امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اچھا یہ ایک پرچی اور آئی تھی، قرآن مجید میں کن ہستیوں کو اہل بیت فرمایا گیا ہے؟ کیا ازواج مطہرات اہل بیت نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ صاحب کسی نے پرچی دی ہے تو بھئی ازواج مطہرات کے بارے میں عرض کرتا ہوں، اسی مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے الیسا ازواجہ من اہل بیتہ، تو زید بن ارقم نے کہا ازواجہ من اہل بیتہ، ازواج بھی حضور کے اہل بیت ہیں، لیکن فرمایا کہ اہل بیت کا نمبر ایک اہل بیت وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے، حضور پر صدقہ حرام تھا اور وہ حضور کی ذریت ہونے کی وجہ سے ان پر صدقہ حرام ہے، تو لہذا اصل اہل بیت وہ ہیں، اور ازواج مطہرات جو ہیں وہ